رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا محترم بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے اللہ نے سرفراز فرمایا۔ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان اور ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس ایمان کی حقیقت کو صحابہ اکرام نے سمجھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کیا ہے، صحابہ اکرام نے سمجھا۔ ایمان کی حقیقت اور ایمان کی قدر آج ہمارے دلوں میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس پر جو قربانیاں ہمارے لگنی تھی وہ قربانیاں نہیں لگی۔ صحابہ اکرام جب ایمان میں داخل ہوتے تھے تو ان پر تکالیف کی پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس ایمان کی حقیقت کو جان لیتے تھے، اور ایسے تکالیفوں کے ساتھ انہیں گزرنا پڑتا اور ایسے تکالیفوں کو برداشت کرنا پڑتا کہ ان تکالیفوں کو ہم جھیلنے کی بات تو دور ہے، ہم جو ہے اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے تکالیفوں کو برداشت کر کے صحابہ ایمان کی خاطر، تب جا کر دوست بزرگوں ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ایسا قوی تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط صحابہ کا ایمان تھا، سمندروں سے گہرا صحابہ کا ایمان تھا، آسمانوں سے اونچا صحابہ کا ایمان تھا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، چاہے آزمائشیں کیسے ہی آ جائیں، چاہے امتحان کیسے ہی آ جائیں، چاہے تکالیف کیسی بھی آئیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام کا ایمان ڈگمگاتا نہیں تھا، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ دوستو بزرگوں صحابہ اکرام نے اس ایمان کی حقیقت کو جانا تھا، ایمان کی قدر انہیں معلوم تھی۔ بے شمار واقعات صحابہ کے ایمان کی تقویت کے، کیسا ان کا تقوی والا ایمان تھا، کیسا ان کا مضبوط ایمان تھا، بے شمار واقعات حدیث پاک میں آتے ہیں، نقل کیا گیا ہے، محفوظ کیے گئے ہیں واقعات کو۔ مصعب بن عمیر ایک نوجوان صحابی 200 درہم کے روزانہ 2 جوڑے کپڑے پہنا کرتے تھے، 200 درہم کے۔ اس زمانے میں 200 درہم کا ایک جوڑا، ایسے 2 جوڑے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور ایسی مہنگی اور اتنی بہترین خوشبو لگاتے تھے کہ گلی سے اگر گزر گئے تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے۔ ایسے عیش و آرام میں پلے ہوئے، ناز و نزاکت میں پلے ہوئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی اور ایمان قبول کر لیا
تو ایسے تکلیفیں آئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 200 درہم کپڑے پہننے والا وہ نوجوان صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صرف ایک چادر ان کے بدن پر ہے، وہ بھی کئی جگہ پھٹی ہوئی ہے، ایمان کے خاطر۔ اب اندازہ لگائے دوستوں بزرگوں، ان کا ایمان کیسے ہوگا، کس سطح کا ان کا ایمان ہوگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایمان لائے، ایمان قبول کیا، تو انہیں انگاروں میں گھسیٹا کرتے تھے، انگاروں میں گھسیٹتے تھے، کھینچتے تھے، پوری بدن جو پیٹھ کی جو گوشت ہے اور چربی ہے وہ جل جاتی تھی، اور ان کے پیٹھ کے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھا کرتی تھی۔ کیسی تکلیف ہے۔ ایمان کی حقیقت کو صحابہ اکرام نے جانا تھا، اس لیے وہ تکالیفیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ 2 یا 3 صحابہ کو دشمنوں نے قید کیا، ایک صحابی کو پکڑا اور پکڑ کر انہیں گرم تیل کی کڑھائی اس تیل میں ڈال دیا، اور وہ دشمن سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ 2 ڈر کر ایمان سے ہاتھ پھیر دیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ناتا توڑ دیں گے، یہ سمجھ کر ایک کو اٹھا کر تیل کی کڑھائی میں ڈال دیے۔ انہوں نے اپنے ایمان سے نہیں پھرا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب 2 یہ اب باز آ جائیں گے اور ایمان چھوڑ دیں گے، لیکن وہ 2 صحابہ نے بھی نہیں چھوڑا، دوسرے صحابی کو پکڑ کر گرم کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا، باز نہیں آئی ایمان۔ تو پھر وہ تیسرے صحابی کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے 2 ساتھیوں کو ہم نے ختم کر دیا، تمہاری جان باقی ہے، تم اگر یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، میں ان کو چھوڑ دوں گا، میں اسے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، اگر تم اگر کہہ دو تو ہم تمہاری جان کو بخش دیں گے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھی وہ ایمان پر ثابت قدم رہ کر اللہ سے جا ملے، وہ شہید ہو گئے، اور شہادت جنت کا آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اب تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں ایمان سے ہٹ جاؤں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے بدن میں جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر اگر میرے اندر جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ ایسا ہے کا ایمان ہوگا بھائی۔ لیکن آج میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے، الیکشنوں کے موقع پر خاص طور سے ایک پیمانہ، ایک تھرمامیٹر جس سے ہم ناپ سکتے ہیں اپنے ایمان کو، کہ ہم ایک چائے کے کپ میں ہمارے ایمان کو بکا دیتے ہیں، ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو، دوستوں بزرگوں، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایمان کی پرواہ نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول اللہ نہیں، کوئی آخرت کا استحضار نہیں، مرنے کا استحضار نہیں، قبر کا استحضار نہیں، اللہ کا استحضار نہیں، بلکہ بس مجھے پیسہ آ جائے، مجھے پیسہ مل جائے، میرا کام ہو جائے، اس کے لیے ایمان کا سودا کر دیں گے۔ دوستوں، مولانا سجاد نعمانی صاحب دامن برکاتہم اتنے بیانات میں وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ چھٹائی کا دور ہے، یہ چھٹائی کا دور چل رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے بولتے ہیں چھلنی اور چھلنی، اب چھلنی میں جو اچھا ہے وہ چھلنی میں رہتا، اور جو کنکرے ہیں، جو خراب ہیں، جو بیجا ہے، وہ نکل جائیں۔
حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چھنی کا دور چل رہا ہے، یہ چھٹائی کا دور چل رہا ہے۔ اب یہاں پر دوستو بزرگوں اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اپنے ایمان۔ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں دوستو بزرگوں، جس دور کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا دور کہا تھا۔ جس طرح بارش ہونے کے بعد سوکھی زمین سے جس طرح گھاس اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، اس طریقے سے فتنے اپنے منہ باہر نکال رہے ہیں۔ اس دور میں اپنے ایمان کی بقا، اپنے ایمان کی سلامتی اور اپنے ایمان پر استقامت اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ورنہ بہت سارے شکیل بن حنیف بھی نکلے، بہت سارے جھوٹے امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے نکلے، اور وہ ایک بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ اس کا کہنا مان رہا ہے۔ باطل فرقوں میں اور یہ جھوٹے ملعونوں کے دعوت میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو کھو بیٹھ رہے ہیں، اپنے ایمان کو کھو بیٹھ رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں دوستو بزرگوں اپنی ایمان کی فکر کتنا ضروری ہے ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہر طرف سے فتنے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ایمان کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ایک جال بچھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں اپنے ایمان کی فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی ذات پر اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے دوستو بزرگوں، اپنے ایمان کو بڑھانے کی، اپنے ایمان کو مضبوط اور قوی بنانے کی اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے، بھئی جب جو آئے گا دیکھا جائے گا، جب آئے گا جب دیکھیں گے، اگر اسی گمان میں اگر ہم بیٹھیں گے دوستو بزرگوں، جو چھنی چل رہی ہے اور چھنی میں نیچے سے ہم بھی گر جائیں گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ اللہ سے تو دوستو بزرگوں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی گاؤں کے بڑے ممبر صاحب سے، بڑے ایم ایل اے صاحب سے، بڑے ڈی سی ایس پی صاحب سے اگر ہمارا تعلق ہو جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں کبھی ہم نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہمارا تعلق اگر اللہ سے جڑ جائے تو وہی تو سب کے کام بنانے والا ہے، وہی سب کے کام بگاڑنے والا ہے، وہی سب کے کام بنانے والا ہے، وہی بیماریاں دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی حالات کو اتارنے والا ہے، وہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ اس سے ہمارا تعلق آج تک نہیں جڑا۔ ہم میں سے کسی کی عمر 30 25 40 50 60 سال تک گزر گئی، لیکن ہمارا تعلق اللہ سے، ہمارا کنیکشن اللہ سے اب تک نہیں جڑا۔ ہم نے اپنا تعلق تو اپنے گلی کے ممبر سے جوڑا ہے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو ہم اسے بات کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو حل کرتے۔ ہمارے ایم ایل اے سے ہم نے تعلق جوڑے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں وہاں سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں ہم نے اللہ سے تعلق جیسا جوڑنا تھا ویسا اللہ سے نہیں جوڑا، اور پھر جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، بیماریاں آتے ہیں، تو پھر ہم شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنا ہے، وہی ہے دوستو بزرگوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی حالات اتارنے والا ہے، وہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر حکومتیں بدل جائیں گی تو حالات بدل جائیں گے، یہ جو ہے یہ میری بیوقوفی ہے، یہ میری نادانی ہے۔ حالات کا تعلق حکومتوں سے نہیں ہے،
بلکہ حالات کا تعلق اعمال سے ہے۔ اسے اپنے اس جملے کو دوستوں بزرگوں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اسے حالات کا تعلق حکومتوں سے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر حکومت ہماری آ گئی تو حالات بدل جائیں گے، حکومت آج دوسروں کی ہے تو حالات خراب ہیں۔ اللہ کی قسم، حالات کا تعلق حکومتوں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق اعمال سے ہے۔ ہمارے اعمال اللہ کے پاس اچھے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے حالات اور فیصلے بھی اچھے آئیں گے۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کا سفر کر رہے تھے، جبریل امین ساتھی اور رفیق تھے سفر کے، تو اس وقت جبریل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ جو چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور آسمان سے کچھ چیزیں زمین کی طرف آ رہی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، جو چیزیں زمین سے اوپر جا رہی ہیں آسمان کی طرف، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جیسے آپ کی امت کے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جائیں گے، اللہ کے ویسے ہی فیصلے اوپر سے نیچے آئیں گے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ حالات کا تعلق جو ہے حکومتوں سے نہیں ہے۔ مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی گھر کی حفاظت کو دشمن کرتے تھے۔ حضرت تو ہمیشہ سفر، بہت سارے ہمارے بزرگ یہاں پر دیکھی، مولانا کو یہاں پر آنا بہت بار ہوا ہے۔ مولانا خود فرماتے ہیں کہ بجرنگ گڑھ کے لوگ خود ان کے گھروں کی حفاظت کرتے تھے۔ اسلام کو مٹانے والے، اسلام کے دشمن حضرت تو ہمیشہ سفر میں رہتے تھے، ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت اللہ نے دشمنوں سے کرا کے دکھایا۔ حالات کا تعلق دوستوں بزرگوں حکومتوں سے نہیں ہے، حالات کا تعلق تو اعمال سے ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ دشمن کے گھر میں اللہ نے نبیوں کو پال کے دکھایا۔ جو ماں جس سے بچانے کے لیے صندوق بنا کر پانی میں دریا میں ڈال دیے، وہ صندوق پانی ایسے بہ رہا ہے، وہ صندوق الٹا بہ رہا ہے، اور پہنچا صندوق فرعون کے محل کے سامنے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑتی ہوئی ماں کے پاس آ کر کہنے لگی، اے اماں، جس سے بچانے کے لیے تو نے دریا میں میرے بھائی کو ڈالا ہے، وہ صندوق تو اسی کے پاس چلا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دشمن کے گھر میں جو ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا، اسی کے محل میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، اسی کے گھر میں رکھ کر اللہ نے پرورش کی۔ ہزاروں بچوں کو مارا تھا، ہزاروں بچوں۔ تو دوستوں بزرگوں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب تک جو کچھ کیا اللہ ہی نے کیا ہے، اب جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ قیامت تک جو کریں گے وہ اللہ ہی کریں گے۔ اس یقین کو اپنے اندر مضبوط بنانا ہے، اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے محنتیں ہیں، اس کے لیے مشقتیں ہیں، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا ہے، اس کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھا کرنی پڑیں گی، اس کے لیے گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے قربانیاں دینے پڑیں گی۔ جس سطح کی قربانیاں، جس سطح کی تکلیفیں، جس سطح کا مال، جان، وقت کو ہم لگائیں گے، اس سطح کا ایمان ہمارا بنتا چلا جائے۔ ایسے ہی نہیں بنتا دوستوں۔ صحابہ اکرام کی جماعت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مبارک صحبت ملی تھی، صحابہ اکرام کا ایمان ایسے بنا، ایسے مضبوط تھا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک ماڈل بنا دیا کہ جو بھی صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے پاس آئے گا، ہم اسے کامیاب کریں گے۔
اب صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ نے ہر لائن سے صحابہ کرام کو آزمایا، ہر لائن سے امتحانات لیے، ہر لائن سے جھنجھوڑا، ہر لائن کے قربانیاں صحابہ کرام سے اللہ اور اللہ کے نبی نے لی، تب جا کر صحابہ کرام کا ایسا ایمان بنا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی تھی لیکن صحابہ کرام کے ایمان میں رتی برابر فرق نہیں آتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھیا ہیں، صحابیہ ہیں، دشمن اسلام کے بہت تکلیفیں دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ادھر سے گزرتے تو صبر کی تلقین کرتے اور جنت کی بشارت دیتے، وہ خوش ہو جاتے، تکلیف برداشت کرے اور خوش ہو۔ دشمنوں نے ایسی سزا دی دوستو بزرگوں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کتابوں میں ایک پیر اور ایک ہاتھ کو ایک طرف اونٹ کو باندھ دیے اور دوسرے ہاتھ اور پیر کو ایک طرف جو ہے دوسرے اونٹ کو باندھ دیے، اور ملعونوں نے، ظالموں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ بڑھیا ہے، اور جو ہے لکھا ہے کتابوں میں شرمگاہ میں برچھا مارا اور اونٹوں کو دونوں طرف سے بھگا دیا تاکہ دو ٹکڑے ہو جائیں، لیکن جسم کے تو دو ٹکڑے کر دیے لیکن جسم سے ایمان کو نہیں نکال سکے۔ یہ تو دوستو بزرگوں 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں ایسے علماء اور ایسے اکابرین ہمارے گزرے ہیں، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے استاد محترم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے انگریزوں نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ میں انگریزوں کا ساتھ دوں گا، میں انگریزوں کے ساتھ ہوں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم بس اتنا کہہ دو۔ تو شیخ الہند نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا یہ جملہ، میں تو موت کے آخری سانس تک، جب تک میرے جسم میں جان ہے اس وقت تک میں تمہاری خلاف ورزی کرتا رہوں گا اور تمہارے خلاف فتوی دیتا ہی رہوں گا۔ تو انگریز نے کہا کہ حضرت اس کی سزا تو پھانسی ہے، تو کہا کہ مجھے قبول ہے، خوشی قبول ہے۔ انگریز چلا گیا، بعد میں جو ان کے شاگرد تھے، شاگردوں نے کہا کہ حضرت اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جو ہے اگر کبھی جان کا مسئلہ آئے تو کوئی جملہ ایسا کہہ دیں اپنے جان کو بچانے کے لیے، پھر بعد میں جو ہے ہمیں ایمان پر ہی رہیں گے، کوئی جملہ ان کو کہہ دے سکتے ہیں، اسلام کی یہ بھی تو اجازت ہے، حضرت آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ مولانا حسین احمد مدنی نے جب یہ کہا حضرت سے، اپنے استاد محترم سے، شیخ الہند نے کہا کہ اے حسین احمد مدنی، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں جس کی خلاف ورزی پوری زندگی کرتا رہا، اب جب میں مروں تو اس کی بات کو مان کر مروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میرا آج بھی وہی ایمان ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایسے دوستوں بزرگوں کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے، اللہ والوں نے، پیر صاحب فرماتے ہیں دامت برکات اللہ ان کے اوپر خوب برکت دے، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی کی صحبت میں جو صحابہ تھے انہی کی روحوں کو باقی رکھ کر اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو پیدا کیا ہے۔ اسی بات پر جو اللہ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی، اپنے ایمان کی فکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات